الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وسید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 79 سے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ اب یہاں سے خضر علیہ السلام پچھلے تمام واقعات کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جن جن باتوں پہ اعتراض تھا اور پھر جس اعتراض کی وجہ سے ان میں جدائی آئی، تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں ان کی حقیقت بتاؤں گا۔ اب وہ حقیقت بتا رہے ہیں تینوں واقعات کی۔ اما السفینۃ، رہی کشتی، فکانت لمساکین، پس تھی وہ مسکینوں کی، یعملون فی البحر، وہ کام کرتے تھے سمندر میں، یعنی کشتی کرائے پہ چلاتے۔ فأردت ان اعیبها، پس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اس میں عیب اور نقص پیدا کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو غصب کر کے، چھین کر زبردستی۔ تو اسی لیے میں نے کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دے۔ مسکین لوگ ہیں، غریب ہیں، اسی کشتی کے ذریعے کرائے پہ چلاتے ہیں، جو کرایہ آتا ہے وہ کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو آگے بادشاہ کو کوئی جنگی ضرورت کے لیے کشتیوں کی ضرورت تھی، وہ تمام کشتیاں اکٹھی کر رہا تھا، پکڑ رہا تھا زبردستی۔ تو اب جب ان کی کشتی دیکھتا چھین لیتا تو یہ غریب مسکین بیچارے کیا کرتے؟ یہی تو ان کی روزی کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دوں، بادشاہ چھوڑ دے گا بیکار سمجھ کے، بعد میں یہ وہی پھٹا پھر لگوا دیں گے جو توڑا گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، کشتی ان کی بچ جائے گی۔ اب اس سے ہمیں کئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کی زہر کچھ ہوتا ہے اور اندر حقیقت اس کی کچھ ہوتی ہے، تو صرف انسان کو ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ظاہراً اچھی نہیں معلوم ہو رہی ہوتی، لیکن اندر اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اصل حقیقت اللہ کو معلوم ہوتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تم بے علم ہو۔ تو اسی لیے اللہ کا جو فیصلہ ہو اس پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے انسان کے حق میں کہ وہ ظاہری طور پر بڑے کڑوے ہوتے ہیں،
ظاہری طور پر ان میں انسان سوچتا ہے بھی یہ میرا نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے، میں بیماریوں میں پھنستا جا رہا ہوں، میری روزی تنگ ہو رہی ہے، میں اللہ سے میں نے فلاں چیز اتنا مانگی ہے وہ میری سن ہی نہیں رہا۔ اب یہ تو اللہ دیکھیں ظالم نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید، اللہ کہتا ہے میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ ظلم سے پاک ہے، وہ حکمت پہ مبنی ہے، اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک مشکل میں پھنسا کے، آپ کی روزی تنگ کر کے، آپ کو بیماری دے کے، آپ کو کسی اور مسئلے کا سامنا کرا کے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ کوئی چیز چھین کے اللہ آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے پاس رہتی تو آپ صحیح نہ ہوتے۔ بعض اوقات ایک چیز دے کے اللہ اس میں آپ کو آپ سے شکر ادا کرانا چاہتا ہے۔ دیکھیں مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو دکھ ہے یا سکھ ہے، ہر معاملے میں مومن کے لیے خیر ہے۔ اسے دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی چیز چھن جائے، نقصان ہو جائے، وہ صبر کرتا ہے، اسے اللہ کا فیصلہ جان کے اس کو برداشت کرتا ہے، اپنی تقدیر اور قسمت سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں کوئی مصلحت ہوگی، اسی میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ اور اسے سکھ آ جائے، فراوانی آ جائے، خوشی آ جائے تو اس میں بھی وہ پھر اترا نہیں جاتا، وہ تکبر میں نہیں آ جاتا، وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سبق یہ ملا کہ کسی بھی چیز کو وقتی طور پر، ظاہری طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اندر اس میں جو حکمتیں ہیں، جو مصلحتیں ہیں پوشیدہ، ان پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کا ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہو، ظاہری طور پر وہ ہمیں اپنے خلاف لگ رہا ہو، ظاہری طور پر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، لیکن ہر دعا سنی جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی مصلحت سمجھ کے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں ظاہری طور پر تو کشتی والوں کا نقصان ہو گیا تھا، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، مفت سوار کر لیا، بیچارے غریب تھے، یہی ان کا گزر بسر تھا، یہی روزی کا اڈا تھا، انہوں نے جا کے کشتی توڑ دی۔ اب ظاہری طور پر تو ایک کام انتہائی غلط لگ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن اندر اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت کیا تھی کہ ان کی کشتی بچانی ہے۔ اور بعد میں ان کو پتہ چلا، بعد میں یقیناً انہیں خوشی ہوئی ہوگی کہ ہم تو بچ گئے، یہ تو اچھا ہوا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک نقصان ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہو یہ کیا ہو گیا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو الٹا فائدہ ہو گیا میرا، اسی نقصان کے ذریعے تو میں فلاں چیز سے بچ گیا۔ تو سبق یہ ہے اصل کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ ایک مومن کو راضی رہنا چاہیے، اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت سمجھنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ انہیں مسکین کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کشتی کے مالک ہیں اور کشتی کو چلاتے بھی ہیں، اس سے کرایہ آتا ہے ان کو، اور اس سے ان کی آمدنی ہے، روزی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کیا کہا گیا؟ مسکین۔ تو اس سے پھر مسکین کا مطلب ہمیں سمجھ آ گیا، اور حدیث میں بھی وہ مطلب بیان ہوا ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جو جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اس کو آج کل کی اصطلاح میں سفید پوش کہہ لیں، جو مانگتا بھی نہیں اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو ضرورت ہے اس کو، اپنی آمدنی سے کام نہیں چلتا، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اب ان کے پاس کشتی ہے، اسے چلاتے ہیں، کرایہ حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود مسکین ہے۔ فقیر کی حالت اس سے بھی بد ہوتی ہے، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین اور فقیر میں فرق ہو گیا۔ آگے چلیے، وَأَمَّا الْغُلَامُ،
فکان ابواہ مؤمنین، اور رہا لڑکا فکان ابواہ، پس تھے اس کے والدین مؤمنین مؤمن، فخشینا، پس ہم نے خطرہ کیا ان یرہقہما، کہ وہ مبتلا کر دے گا ان کو، وہ پھنسا دے گا ان کو، طغیانم و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ والدین مومن تھے اور یہ لڑکا یہ کافر تھا، اور ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ کہیں اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر پہ مجبور نہ کر دے، تو اسی لیے ہم نے خضر کو بھیج کے اس لڑکے کو راستے سے ہٹا دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ دیکھیں، اولاد ہر قسم کی ہوتی ہے، بعض اولاد ماں باپ کی مانتی ہے، اور بعض اولاد ماں باپ کو منواتی ہے، اور ایسی اولاد پھر وبال بن جاتی ہے ماں باپ کے لیے، جو ماں باپ کی مانے نہ اور ماں باپ سے منوائے اور وہ مجبور ہو جائیں۔ اسی لیے تو اللہ سے صالح اولاد مانگی گئی ہے، رب ہب لی من الصالحین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر۔ اولاد صالح ہو ماں باپ کے لیے امن خوشی کا باعث ہوتی ہے، نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ اگر اولاد صالح نہ ہو، بری ہو اولاد، تو اس میں ایک تو ماں باپ کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتی ہے، ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہے، اور اس اولاد کی مجبوریوں میں آ کے ماں باپ ناجائز کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں خطرہ تھا کہ ان کا یہ بیٹا ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، پھنسا دے گا، تو اسی لیے ہم نے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب دیکھیں، اس سے قانون سمجھ آ رہا ہے اللہ کا۔ یہ واقعہ تو ایک تو سامنے آ گیا، بھئی بچہ ٹھیک نہیں تھا، خطرہ تھا کہ ماں باپ کے لیے بھی وبال بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیج کے بچے کو مروا دیا۔ یہ واقعہ تو سامنے آ گیا، لیکن اس سے ایک اصول سمجھ آ رہا ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے اب بھی، اگرچہ بچے کو ختم کرنے کے ذرائع جو بھی بن جائیں۔ بعض اوقات بچہ ہے، اسے بیماری ایسی لگی کہ وہ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے اندر یہی ماجرا ہو، اس بچے نے بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے وبال بننا ہو، فتنہ بننا ہو، تو اللہ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ یعنی مختلف ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بچوں کو ختم کر سکتا ہے، یہ ایک اصول ہے اللہ کا۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ بچہ فوت ہو جائے، ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، بہت بڑا دکھ اور افسوس کا باعث بنتا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اسی میں اچھائی ہوگی۔ دیکھیں، دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، کوئی بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے، آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، اس میں کیا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یقیناً ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اے اللہ ہمیں ہماری اس مصیبت میں اجر عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر عطا کر۔ یعنی بچہ مثلاً آپ کا چلا گیا، آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کر، یعنی اس سے بہتر ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بہتر نہ ہو، وبال ہو، یہ تو اللہ کو حکمت کا پتہ ہے نا، تو اسی لیے اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اس سے بہتر مانگو، اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔
اس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا، اور آگے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں دے انہیں ان کا رب. یہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں دے ان کو ان کا رب. کیا بدلے میں دے؟ خیرا منہ، بہتر اس سے. کس میں بہتر؟ زکاتم، پاکیزگی میں. وَأَقْرَبَ رحمہ، اور زیادہ قریب شفقت میں، رحم میں. ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو ہٹا دیں، ختم کر دیں، اور ان کے بدلے، اس بچے کے بدلے اللہ ان کو ایسا بچہ عطا کرے جو اس سے زیادہ پاک ہو، پاک فطرت ہو، نیکوکار ہو، اور ماں باپ کا اس سے زیادہ خدمت گزار ہو، اقرب رحمہ، اور زیادہ رحم اور شفقت کے جذبات رکھتا ہو ماں باپ کے لیے. تو اسی لیے ہم نے اس کو ہٹایا اور ان کو اور عطا کیا. ارادہ کیا ہم نے کہ بدلے میں دے انہیں ان کا رب، بہتر ہے اس سے پاکیزگی میں اور زیادہ قریب رحم اور شفقت میں، یعنی ماں باپ کا زیادہ خدمت گزار اور ان کے ساتھ زیادہ رحم اور شفقت کا سلوک کرنے والا. اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک مومن کا ایمان اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راستے میں آنے والے کانٹوں کو ہٹا دیتا ہے کہ مومن کا ایمان محفوظ رہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا دفاع کرتا رہتا ہے. مومن کا ایمان اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اگر ایک مومن کے ایمان کو اس کا بچہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ اس بچے کو ہٹا دیتا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے. اللہ مومن کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، مومن کا دفاع کرتا ہے. لیکن مومن کو بھی چاہیے کہ پھر وہ بھی اپنے ایمان کی لاج رکھے، اپنے ایمان کے کمال درجے حاصل کرے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، پس تھی وہ دو یتیم بچوں کی، فی المدینہ، شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا ان کا باپ نیک. دیوار کے نیچے بچوں کا خزانہ چھپا تھا، بچے یتیم تھے، باپ فوت ہو گیا تھا. خزانہ بچوں کے لیے دیوار کے نیچے چھپا گیا تھا کہ ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے اور ان کے کام آئے گا وہ خزانہ. اب وہ دیوار گر رہی تھی، اگر دیوار گر جاتی اسے دوبارہ بنایا جاتا، ظاہر ہے پھر کھدائی ہوتی، اور جب کھدائی ہوتی تو نیچے سے خزانہ نکل آتا، اور بچے تو ابھی چھوٹے ہیں تو خزانہ کوئی اور لے اڑتے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خزانے کی حفاظت کرنی تھی تو خضر علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے معجزانہ طور پر دیوار ویسے ہی سیدھی کر دی. رہی دیوار، تھی وہ دو یتیم بچوں کی شہر میں، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس ارادہ کیا تیرے رب نے، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں بچے پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ نکال لیں اپنا خزانہ. رحمتاً من ربک، یہ سارا کام تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا. یہ سارے کام جتنا ہے ان کا تعلق سب سے ہے، تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا. اچھا یہاں پہ رک کے تھوڑا سوچیں. کان ابوہما صالحا، یہ جملہ سمجھنے کا ہے. ان کا باپ نیک تھا، حلال کی کمائی تھی اس کی، کیونکہ جس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ نیک نہیں ہو سکتا. جس کی کمائی حرام کی ہو اس کی تو عبادتیں ضائع ہو گئیں. حدیث کی روح سے، قرآن حدیث کی روح سے، جس کی کمائی حرام کی ہے
اس کا حج کسی کام کا نہیں، اس کا عمرہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے روزے، اس کی خیراتیں، اس کی نمازیں، اس کی دعائیں، سب کچھ رائے گاں ہے، ضائع ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ خالی ہاتھ ہے جس کی کمائی حرام کی ہے۔ اسی لیے جس کی کمائی حرام کی ہے اللہ کے ہاں وہ صالح اور نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا نیک ہونا دلیل ہے کہ اس کی کمائی حلال کی تھی، حلال کی کمائی اس نے یتیم بچوں کے لیے دیوار کے نیچے چھپائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی؟ اپنے 2 پیغمبروں کو کہاں سے چلایا اور کہا کہ جاؤ اور ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کرو۔ یہ کیا ہے؟ اس کی نیکی کا صلہ ہے۔ نیکی کو اپناؤ، اپنے بچوں کے لیے حلال اکٹھا کرو، اللہ پہ توکل کرو، حلال چاہے تھوڑا ہو اللہ پہ توکل کرو۔ حفاظت تمہاری جائیداد کی حفاظت بھی اللہ کرے گا، تمہارے بچوں کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ حرص، بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خزانے اور کوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے جائیں، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ تو اس طرح تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، پھر اللہ اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ ان کو ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں رہتی۔ اسی لیے حلال کمائے بچوں کے لیے، چاہے تھوڑا ہو حلال ہو، اس کی حفاظت اللہ کرے گا، بچوں کی حفاظت بھی کرے گا، مال کی حفاظت بھی کرے گا، جیسے ان کی حفاظت کی۔ کان ابوہما صالحا، یہ خصوصی جملہ کیوں فرمایا کہ ان کا باپ نیک تھا، حلال کی کمائی تھی، اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ پیغمبروں کو بھیج کے۔ اور پھر آخری جو سبق ہے رحمتم من ربک، یہ سارے کام تیرے رب کی رحمت سے ہوئے۔ اب یہاں پھر وہی اصول سمجھ آ رہا ہے کہ ظاہری طور پر نقصان ہو رہا ہے، ظاہری طور پر کشتی ٹوٹ رہی ہے، ظاہری طور پر بچہ قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ کتنا خوبصورت باتیں ہیں۔ ظاہری طور پر آپ کو بیماری آ گئی ہے، بظاہر نقصان ہو گیا ہے، مالی نقصان ہو گیا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی رحمت ہی سمجھیں۔ مومن کے لیے ہر چیز اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مومن کو کانٹا چبھ جائے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یعنی معمولی سے معمولی نقصان، اور بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے وہ اور بڑی رحمت ہے۔ وہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ بڑے انعام بڑی مصیبتوں سے ملتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، ان لفظ مجھے بول رہے ہیں، بڑے انعام بڑی مصیبت سے آتے ہیں، یعنی جتنا بڑی مصیبت ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے انعام بڑا ملے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو جو مومن جتنا زیادہ پسند ہوتا ہے، جو مومن جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے۔ تو یہ تو رحمت ہے ساری۔ مالی نقصان ہو رہا ہے، فوت کی ہو رہی ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، کچھ بھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت ہے۔ آپ اس کو اسی حساب سے لیں اور اس میں اللہ کی حکمت اور مسئلہ سمجھیں، اس کو اپنے خلاف نہ سمجھیں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، یہی اللہ کی رحمت ہوگی۔ وما فعلتہ عن امری، آخر میں کہتے ہیں اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنی مرضی سے۔ یہ ساری بات کا راز کھل گیا آخر میں۔ کوئی کہے جی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ایک نبی تھا ایک ولی تھا ساتھ، خضر کو کہتے ہیں وہ نبی نہیں ولی تھا، تو ولی کو زیادہ پتہ ہے نبی کو نہیں ہے، تو ولی کی شان ہوتی ہے بڑی۔ تو میں نے پہلے یہ ثابت کیا تھا دلائل سے کہ ایک تو خضر علیہ السلام کے عام ولی نہیں تھے، نبی تھے، دلائل سے ثابت کیا تھا میں نے شروع میں۔ اور پھر یہاں انہوں نے وضاحت کر دی کہ میں نے یہ جتنا کام کیے ہیں میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیے، میں نے رب کے حکم سے کیے ہیں، تو اس میں غیب کی کوئی بات ہی نہیں رہی، بلکہ یہ واقعہ تو الٹا اس بات کی دلیل ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، کہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کا اولو العزم نبی ہے
دوسرا بھی اللہ کا پیغمبر ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ اب جس پیغمبر کو بتایا ہے اسے پتہ نہیں، جس کو نہیں بتایا اسے پتہ نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہیں، لیکن جس کو بتایا ہے پتہ ہے، جس کو نہیں بتایا اسے کوئی پتہ نہیں اندر کا۔ یہ تو واضح دلیل ہے کہ غیب صرف اللہ جانے، قُل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ فرما دیں کہ آسمان و زمین کی کوئی مخلوق غیب کو نہیں جانتی، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ وما فعلته عن امری، نہیں کیا میں نے یہ کام اپنی مرضی سے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔